جی السلام علیکم. میں ہوں احمد سہیل، رائٹر، اسپیکر اینڈ لائف کوچ. میری طرف سے آپ سب کو نیو ہیپی ایئر بہت بہت مبارک. الحمدللہ ہم نے 2020 کو گزارا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً بے شمار اموات آپ کو دیکھنے میں ملی. آپ نے دیکھا کہ تقریباً جو میڈیا بتاتا ہے 15 سے 16 لاکھ افراد کووڈ کی نظر ہوئے، اور الحمدللہ ہم ان خوش قسمت انسانوں میں ہیں جو اس سے محفوظ تھے، اور اللہ کریم ہم کو اس سے محفوظ ہی رکھے. نئے سال کی شروعات ہیں. آج 1 جنوری 2021 ہے، اور میرا آج کا جو کلپ ہے وہ اسپیشلی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کسی سے ناراض ہیں، اور ان کی جو ناراضگی کی وجہ ہے وہ بھی اوریجنل ہے اور ایک ویلڈ وجہ لے کے وہ ناراض ہوئے پھرتے ہیں. دیکھیں، ہم انسان ہیں اور ہمارا انسانوں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. آپس میں تعلقات بنتے ہیں، رشتہ داریاں بنتی ہیں، 100 لین دین ہوتا ہے، اور اس کے اندر بعض اوقات کسی ایک کی طرف سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی توقع نہیں کی جاتی، اور کیا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اب میں اسے کچھ بھی نہ کہوں، میں ایک سائڈ پہ ہو جاؤں. چلتا ہے، ہو جاتا ہے، سب ہوتا ہے اور ہو بھی رہا ہے. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ باوجود ان رنجشوں کے، باوجود ان شکووں کے، باوجود ان گلوں کے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ باوجود ان زیادتیوں کے جو لوگوں نے ہمارے ساتھ کی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آج سب کو معاف کرنا ہے. دیکھیں، نیا سال ہے. اگر آپ کے پاس منزل ہے، اگر آپ کے پاس مقصد ہے، اگر آپ ویژن والے انسان ہیں، تو پھر جناب محترم یہ جو معاف نہ کرنے کی سوچ ہے، یہ جو معاف یا بدلہ لینے کے جو ایموشنز ہیں، جو فیلنگز ہیں، یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ آپ کو انٹرنلی بھی ویک کریں گے، اور یہ آپ کے ساتھ یہ پرورش پائیں گے، بڑے ہوں گے تو پھر یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوں گے ان لوگوں کے لیے بھی جن کی وجہ سے یہ ہم پال رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی کیونکہ یہ ہمارے اندر پل رہے ہیں. تو کوشش کریں ان تمام لوگوں کو آج سچے دل سے معاف کر دیجئے جن لوگوں کو آپ معاف نہیں کر سکتے. مجھے کل رات ایک بچے نے کہا کہ سر آپ یہ بتائیے کہ معاف کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ معاف کرنا بہت آسان کام ہے. اگر آپ کے پاس، آپ اعلیٰ ظرف انسان ہیں، آپ کے پاس سوجھ بوجھ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے میری سمجھ ہے، جس بندے کو اپنی سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ معاف بھی جلدی کر دیتا ہے. دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، ہم اسلام کی لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے. اب جب اللہ کے نبی نے، میرے اور آپ کے رول ماڈل جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے معاف فرما دیا. آپ نے ہر جگہ پہ عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا. آپ نے مخالفین کا جو پتھر کا جواب تھا وہ محبت سے دیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بظاہر وصال کے باوجود 1450 سال گزر چکے ہیں، اور اسلام جو ان کا جھنڈا انہوں نے لگایا تھا وہ آج بھی آپ کی محبت کی وجہ سے لہرا رہا ہے. دیکھیں، محبت فاتح عالم ہے. اگر آپ اس دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو جناب محترم آپ کو اس اصول کو اپنانا ہوگا. دیکھیے، جو معاف کرتا ہے، در حقیقت جو کسی کو معاف کرتا ہے، جو کسی سے انتقام نہیں لیتا، جو باوجود طاقت ہونے کے، جرت ہونے کے، ہمت ہونے کے، پیسہ ہونے کے، وسائل ہونے کے پھر بھی بدلہ نہیں لیتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا انسان ہے. اپنے ظرف کے حوالے سے اس کے جو ظرف کا قد ہے وہ بہت اونچا ہے، اور اللہ کریم اس کی اس اونچائی کو سلامت رہے کہ وہ اس ظرف کے ساتھ معاف کرتا رہے. دیکھیں، اگر ہم سب ہی بدلہ لینے والے بن گئے تو پھر دنیا تو ختم ہو جائے گی. ہم سب نے ایک دوسرے کا، ہر انسان کسی نہ کسی انسان کی کہانی کے اندر ولن کا کردار ادا کرتا ہے. دیکھیں، ہم لاشعوری طور پہ بھی ولن بن جاتے ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب ایسی رکاوٹوں کو جو ہم نے خود کھڑی کی ہوئی ہیں، کوشش کریں کہ آپ اس سے ریزائن دے دیجئے،
واپس آ جائیے، لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کی زندگی کے اندر آسانی نہیں لا سکتے تو جناب محترم پھر اس کا بڑا سادہ سا اصول ہے کہ آپ کا یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کے راستے کی رکاوٹ بنیں۔ اگر آپ شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ کسی کے راستے کی رکاوٹ ہیں تو خدا را اس کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو لوگوں کے لیے خیر میں، فلاح میں، اصلاح میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ آسانیاں پیدا کریں، میرا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر آپ آج مخلوق کو معاف کریں گے، سچے دل سے معاف کریں گے، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی سے آپ نے بدلہ لینا ہے، کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے اور آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، اس کا یا آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، میرا یا اس کا، مین کہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ سے بھی مخاطب ہوں، کہ اگر ہم اس انسان کو معاف نہیں کرتے اور اس کا وصال ہو جاتا ہے یا ہمارا ہو جاتا ہے تو جناب محترم روئے زمین پہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس انسان کی جگہ پہ آ کے ہم کو معاف کر سکے۔ دیکھیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ، اللہ کریم فرماتا ہے حقوق اللہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اور حقوق العباد میرے بندے کا میرے بندے سے معاملہ ہے، لہٰذا میں اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کروں گا۔ آپ اپنے معاملات کو خود ہی سلجھائیں، اگر وہ معاف کرتا ہے تو میں معاف کر دوں گا۔ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، جس کا برا کیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے کچھ غلط کیا ہے، دیکھیں پھر بخشش تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، ہو تو جاتی ہے، ذرا مشکل ہو جاتی ہے، سو معاف کیجئے، درگزر کیجئے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، شعوری طور پہ بھی لاشعوری طور پہ بھی یہ غلطی کر جاتا ہے، اور اگر آج ہم معاف نہیں کریں گے، دیکھیں نا، کیا آپ امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں، آپ امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کے اوپر اللہ کریم کا عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس انسان نے آپ کو تکلیف دی، اس انسان نے آپ کو رنج دیا، اس انسان نے آپ کے اوپر ظلم کیا، اس وجہ سے اس انسان پہ عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جناب محترم، وہ جو مسلمان تھا وہ بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک کلمہ گو کی وجہ سے دوسرا کلمہ گو جہنم کا شکار ہوتا ہے، اللہ کے عتاب کا شکار ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر آپ کبھی بھی ان کے کسی امتی کے لیے مصیبت کا سبب نہیں بنیں گے، عذاب کا سبب نہیں بنیں گے۔ سو آج ہی پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجئے، اور ان تمام لوگوں کو آج سچے دل سے معاف کر دیجئے جن لوگوں کو آپ نے سالہ سال سے معاف نہیں کیا۔ دیکھیں، نفسیات بتاتی ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اس کے انتقام کے جو زخم ہیں وہ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ اب جس نے معاف نہیں کرنا اور جس کو اس نے معاف نہیں کیا، اس نے جو ظلم کیا، جو ستم کیا، جو دکھ دیا، اب وہ دکھ ہمیشہ تازہ ہم خود رکھتے ہیں۔ دیکھیں، دکھوں کی عمر ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو معاف کر دیتے ہیں، اور جو معاف نہیں کرتے ان کے دکھ ان کے ساتھ ہمیشہ پلتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، اور ان کو اور ان کے ساتھ والوں کو قبر تک پہنچا کے پھر بھی آرام نہیں لیتے۔ سو معاف کیجیے، اللہ فرماتا ہے کہ میں معاف کرنے والوں کو، درگزر فرمانے والوں کو، درگزر کرنے والوں کو میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں۔ لہٰذا اللہ نے ہمارے سامنے معیار رکھ دیا ہے اپنی پسند کا، اپنی چاہت کا، اپنی محبت کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محب بنیں، اللہ کے محبوب